अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज 13 तारीख है, सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और हम हंसी खुशी आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। और ये टाई होती है जो मैं लगाता हूँ, ये देखें, ये अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं जी ये क्या है। तो ये टाई ही असल में हमारे यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म बरतानिया से आया है ना, तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला छोड़ दिया गया है क्योंकि ये महंगी भी है और इसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, इसलिए लोग काली टाई पहन लेते हैं, फिर वो चलती रहती है बगैर धोए, इस तरह चलती रहती है। लेकिन इसको ये 2-3 दिनों में मैली हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पहनी जाती है और बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी पहनी जाती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने जब से ये वकालत शुरू की है ना, मैं यही पहनता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बड़े सीनियर एडवोकेट साहब थे, तो वो ये पहनते थे, तो मुझे उनसे ये मिला है पहले दिन से ही, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है, ये हम हो गए ये ऐसे ये तैयार। ये मुझसे कई वकील भी पूछ रहे होते हैं कि सर जी की है अच्छा, तो आज मौसम जो है इस वक्त 32-33 टेम्परेचर है और कह रहे हैं कि अभी बारिश का 1-2 दिनों में इम्कान है। आज भी है, ठीक है जी। बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं जनाब। इमरान खान की बातें हो रही हैं, लोग जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि जनाब नवाज शरीफ भी इमरान को अडयाला जेल में मिल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये इससे जो है ना, वो फिर मुस्लिम लीगी हमारे जो दोस्त हैं वो मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर जी ये क्या है, जब उनको वो गालियां देता है और ये आगे से फिर भी ऐसी बातें करते हैं। तो बहरहाल ये तो अपना अपना ज़र्फ होता है, लेकिन बहरहाल ये हम तो ये कहते हैं कि टिट फॉर टैट, ऐसे को तैसा। जैसे अमीन गंडापुरी को फैसल करीम कुंडी मिला है ना, तो फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जनाब आली मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं गवर्नर हूं। यानी कि गवर्नर राज लग सकता है। उसको आंखें दिखाई हैं जिसने कहा था कि मैं गवर्नर साहब तुम्हें नीचे कमरे में ले आऊंगा, गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा, एक तो सर जी ये पीटीआई की सरिश्त में है, इनकी खोपड़ी में है कि कोई काम आराम से नहीं करना, फिर पैर भी पकड़ते हैं। ये हफीजुल्लाह नियाजी ने, कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये वक्त आएगा कि इमरान माफी भी मांगेगा, लेकिन वो फिर वक्त गुजर जाएगा। बर वक्त ये माफी नहीं मांग रहा, ये फिर वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये सूरत हाल है। तो बड़ी दिलचस्प बातें कल इमरान नियाजी के हवाले से की हैं, उसके ऊपर मैं आता हूं। तो पहले तो मैं ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया है जो इन्होंने कश्मीर के हवाले से इजलास बुलाया है। मैं कहता हूं कि कश्मीर के हवाले से पूरी कौम को मुकम्मल आगाह किया जाए, ये नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे या तो बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही हैं और पीटीआई वाले कर रहे हैं, उनके अकाउंट से आ रही हैं चीजें कि जनाब वो इतने सिपाही मारे गए, इतने बंदे मारे गए, ये है वो है। मुझे ये पता है कि कश्मीर में उन्होंने आज 13 मई है, आज उन्होंने मुजफ्फराबाद पहुंचना है अपने इजलास के लिए। वजीर आजम हाउस के सामने, वो सदर हाउस के सामने वो धरना देना चाहते हैं। उनके मुतालबे क्या है कि जनाब हमारे सूबे में बिजली पैदा होती है आज़ाद कश्मीर में, सूबा नहीं है, हमने तो उसको पूरा मुल्क बनाया हुआ है। तो वो कहते हैं जी हमें इसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी कि आटे का मसला है, आटे के ऊपर भी हमें सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल दी जाए, हम ये कहते हैं दी जाए। आटे का तो अभी मैं सुबह एक वो वीडियो प्रोग्राम लगा हुआ था जो इन्होंने मंगवाई है ना गंदम, आप यकीन करें, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि वो जितनी इन्होंने गंदम मंगवाई है 1 खरब रुपए की, वो जाया जा रही है, खुले छतों के नीचे पड़ी है। सर जी इंतजाम इधर कोई नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं। यहाँ कितने घपले होते हैं, मैं आपको एक बताता हूं। बरतानिया में एक सड़क बनती है ना,
وہ 8-9 سال تک وہ سڑک چلتی ہے، اور وہ سڑک ہماری ہر 6 مہینے کے بعد بنتی ہے۔ ٹوٹ گئی ہے جی، ٹھیک ہے ٹوٹ گئی، کیوں کہ نکاسی سسٹم نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے بنایا نہیں گیا۔ آپ یہ اگر اس کے لیول ٹھیک نہیں کریں گے تو ہر بارش میں یہ ٹوٹے گا چھت۔ تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پیسے نہیں دیتے، ہم 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہمیں تو بہت زیادہ ٹیکس ان کا اکٹھا ہوتا ہے، لیکن سر جی اصلی جگہ تے نہیں پہنچتا، گھپلے ہو رہے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، بلدیاتی اداروں کو انہوں نے کوئی کیا نہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ۔ آپ کو میں حیران ہوں گے کہ لاہور کے ہر گلی محلے میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ سسٹم ہی ان کے پاس نہیں ہے وہ پہچان کرنے والا۔ تو یہ انہوں نے ان کے کشمیریوں کے مطالبات مانے، بجلی کے ریٹ کم کریں، آٹے کے اوپر سبسڈی دیں، اور ان کو ان کے جو حقوق ہے وہ دیے جائیں۔ سینسیٹیو ایریا ہے، وہاں ہمیں کوئی تحریک مضبوط نہیں ہونی چاہیے، کوئی انڈر گراؤنڈ لوگ نہیں جانے چاہیے، اور وہاں پہ حکومت کھلے دل سے، شہباز شریف صاحب نے ادھر اجلاس بلایا ہے نا، میں نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر بلاؤ، میں کہتا ہوں کہ اب 24 گھنٹے کے اندر ان کو کشمیر جانا چاہیے۔ یہ بڑا سینسیٹیو ایریا ہے ہمارا، ادھر جو دشمن ہے نا ہمارا، وہ ادھر بہت بڑے حملے کر سکتا ہے۔ اپنا دشمن تو پاکستانی ادھر کر رہا ہے، جس کے سوشل میڈیا سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو اب دلچسپ صورتحال بتاؤں۔ کل جو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں اور ریئل کزن بھی ہیں، انہوں نے بڑا انٹرویو کیا ہے، اس میں بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یار، عمران شروع سے ہی کھلنڈرا تھا، کھلنڈرا۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے اس نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے نا، وہ تھی کرسٹینا لیب، کرسٹینا۔ تو وہ عمران کے شوق میں مسلمان بھی ہوئی، اور پھر اس نے عمران نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ وہ توہمات کے اوپر ایک بات کر رہے تھے، میں آپ کو وہ کہ توہم پرستی جو ہوتی ہے نا، توہم پرستی، کہ بلی آگے سے گزر گئی تو پیچھے سے گھوڑا گزر گیا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اس کے اوپر۔ تو کہتے ہیں جی عمران خان کو اسی دوران جو ہے نا جمیمہ کا رشتہ مل گیا، تو عمران خان نے کرسٹینا لیم کو کہا کہ میں تیرے نال شادی کرتا لینا، لیکن میرے روحانی پیر نے مجھے منع کر دی ہے، اور اس نے کہا جی اگر تمہاری شادی ہو گئی تو تم جلدی دونوں مر جاؤ گے۔ تو وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کے رہ گئی، اور اس نے کوئی میڈیا میں شور شرابہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان کا وہ جو سیتا وائٹ والا کیس ہے، وہ اس کا علیحدہ کیس ہے، گاندھی گاند ہے، نرا گاند ہے۔ پھر عمران خان نے جناب کہا کہ مجھے روحانی پیر نے منع کیا کہ آپ شادی نہ کرو، تو میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اس کی بات۔ پھر وہ سیتا وائٹ والا وہ بھی عمران نے چھوڑ دیا، پھر جمیمہ کو بھی عمران نے چھوڑ دیا، پھر ریحام خان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس دوران بھی وہ امید کرتی رہی کہ عمران شاید دوبارہ مجھ سے شادی کر لے، کرسٹینا لیب نا۔ یہ ایک اور بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جگنو محسن ہے نا، وہ کہتی ہے جی میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا، 1990 کی بات بتا رہی تھی۔ تو میں نے عمران کو کہا کہ عمران تم بڑے قومی ہیرو ہو اور سلیبریٹی ہو اور یہ ہے وہ ہے، تم سیاست میں آنا چاہتے ہو؟ تو عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو پھر عمران نے کہا کہ میں نے ایک اسپینش نجومی عورت کو ہاتھ دکھایا تھا، اسپینش نجومی عورت کو میں نے ہاتھ دکھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ عمران اگر تم سیاست میں آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ عمران نے خود کہا ہے، اور یہ جگنو محسن نے رات کو بتایا ہے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہ میں نے عمران نے کہا جی میں اس لیے سیاست میں نہیں آؤں گا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور یہ مجھے نجومی عورت جو اسپینش تھی اس نے میرا ہاتھ دیکھ کے بتایا تھا۔ ویسے گل ادھر جا تو رہی ہے،
جا تو رہی ہے، اس کی تو 9 مئی والے دن یہ خواہش اس کی اسپینش عورت کی پوری ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ تو کہتا ہے یہ عمران اتنا توہم پرست ہے۔ پھر آپ کی توہم پرستی آپ نے دیکھ لی جب یہ قبروں کو سجدے کر رہے ہیں عمران خان۔ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے کہا علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن اسی میں سارا ہو گیا ہے۔ تو قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، روحانی پیرنی پنکی، یہ بھی توہم پرستی کی علامت ہے نا۔ تو وہ حفیظ اللہ نیازی نے یہ کہا کہ جی ہم تو نہیں ہیں ایسے، ہم تو وہابی ٹائپ لوگ ہیں، اور لیکن یہ عمران خان کے اندر یہ چیز ہے۔ پھر یہ 5 بچوں کی ماں سے بھی اس نے شادی اسی توہم پرستی میں کی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جناب جو اسپینش عورت ہے جس نے کہا تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اگر سیاست میں حصہ لوگے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کیسے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلچسپ واقعات تھے، میں نے آپ کو بتا دیے۔ باقی جناب کشمیریوں سے مذاکرات کریں، اور مریم نواز کے حوالے سے وہ موٹر سائیکلوں والا کیس بھی آج لگا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بھی عدالتی خبریں بتائیں گے۔ فی الحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست انٹرسٹڈ ہیں نا، وہ یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی کریں، تاکہ ہم ان کا کیس مین کیس کے ساتھ لگا دیں۔ جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں، گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس۔ تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے۔ تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں، تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب، ٹھیک ہے، آپ کی کامیابی ہماری، ٹھیک۔